35,804 میرے پاکستانیوں اور بالخصوص لیٹ می ریپیٹ اگین امریکن پاکستانیوں، آپ بڑے خوش قسمت ہیں. سلام ہے آپ کی عظمت کو، سلام ہے آپ کی کمٹمنٹ کو، سلام ہے آپ کی غیرت کو، سلام ہے آپ کی نیک نیتی کو کہ وہاں پہ باز گشت چل رہی ہے پاکستان میں کہ خان کو چھوڑو، اور امریکہ میں میسج یہ ہے کہ خان کے ساتھ جڑ جاؤ. دس از دا کمپیریزن اینڈ وچ ہیز میڈ می ایکسپشن. اور اب ان اسٹیک ہولڈرز کا جو میری نازیہ بہن کے ساتھ اس ایونٹ کے لیے ریسپانسبل ہیں، along with them, then those who are responsible, ڈاکٹر صاحب I never knew. آپ نے جو یہاں امریکن کانگریس دونوں صاحبان جنہوں نے بھی اس میں رول پلے کیا، hats off to you and so very proud of you and I want to be the best possible man. بہت بہت شکریہ. ان کے لیے ذرا تالیاں بجائیں. کنجوسی صحیح نہیں ہے. باتیں بہت ہو چکی ہیں. وہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جو قوموں کو ان کی تقدیر بدلنے کا موقع دیتی ہے؟ اس ملک میں جہاں پہ ایکوالٹی، فریڈم آف رائٹس، ایکول اپرچونٹی، جہاں پہ لوگ سب کچھ چھوڑ کے آئے تھے، پروٹسٹنٹ اینڈ کیتھولک، جو انگلستان کی سرزمین سے خون بہاتے بہاتے یہاں پہ آ گئے، اور اپر کینیڈا، لوئر کینیڈا میں، اور پھر یو ایس، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں انسانیت کی تذلیل کا یہ جو سلسلہ چلتا رہا. What made them united under one umbrella? What made them the top of the global affairs? What made them so prominent and dominant کہ آج دنیا کے تمام فیصلے یہ ملک لیتا ہے، اور یہ دنیا میں ہیومن رائٹس کے حوالے سے، کسی رائٹس کے حوالے سے، دنیا میں پولیٹیکل سسٹم کوئی بھی ہو، چاہے وہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہو، چاہے پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہو، چاہے مناقی ہو، کچھ بھی ہو، ایوری تھنگ اٹ اسٹارٹ اینڈ اینڈز اس ملک سے. تو وہ کون سی ایسی چیز تھی؟ پھر ہم ذرا یورپ جائیں. وہ یورپین یونین جو ڈیوائیڈڈ تھا، پولرائز تھا ٹو دا کور، انہوں نے اپنے بنیادوں کو کھوکھلا کیا، اور آج وہ لوگ جو مسلمانوں کو انتہا پسندی کے لیے بلیم کرتے ہیں، جائیں ذرا ڈارک ایجز کو اسٹڈی کریں، جائیں وائکنگز کو، باربیرینز کو، ان کو اسٹڈی کریں جنہوں نے انسانیت کی تذلیل کے تمام ریکارڈ توڑ دیے. لیکن وہ یورپین یونین آج اسٹرائیونگ فورس ہے. وہ پولینڈ کو کہتی ہے، وہ ایسٹرن یورپ کو کہتی ہے کہ یو آر ڈیپرائیوڈ آف یور ڈیو رائٹس، وی آر ہیئر ٹو سپورٹ یو. پھر ایک عورت اٹھتی ہے، اینجلا مارکل، وہ کہتی کہ یورپین یونین کو میں پل کروں گی. قومیں کیسے بنتی ہیں؟ ان کے پاس تو جنت اور دوزخ کے ٹکٹس نہیں ہیں، وہ تو دین کے ٹھیکیدار نہیں ہیں. How they made impossible possible. How they made the whole globe realize that they exist, and they exist on the basis of their commitment and those sacrifices which are anywhere across the globe. اور پھر ہمیں جب ایک اور ہستی کا نام، میں اپروچ از ٹوٹلی ڈفرنٹ. آج آپ کی سوچ، آپ کا جو انٹلیکٹ ہے، آپ کی جو کمٹمنٹ ہے، اس کا، اور پھر میں پاکستان کے بارے میں آؤں گا. یہ جو لوگ بیٹھے کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، وہ جو میڈیاکر اور لوزرز ہیں جو حرام کا لقمہ کھا کے، obviously انہوں نے یہی کہنا ہے، جو حلال کا لقمہ کھاتے ہیں وہ فلسفہ حسین پہ کھڑے ہو کے ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے رحمت سے قبول کیا کرتے ہیں. وہ کس سے کریں گے کہ بیٹی کو پکڑ لیا، بیوی کو ریسٹ کر لو، اس کو سزا دے دو، کوئی کیسز نکال لو، ڈرا دو. وہ کس کو ڈرا رہے ہو؟ جو
بچپن سے ترستا ہوا ہو اور جو کہتا رہا ہو کہ حضرت امام حسین کے وقت میں اللہ زندہ ہوتے تو کچھ تو کرتے. اور جو انسانیت کے لیے رول ماڈل بنا وہ حضرت بلال حبشی، جو انسانیت کے لیے رول ماڈل بنا. جیسے آج آپ اس دھرتی کے لیے بیسٹ پریکٹسز کے لیے آپ کی کمٹمنٹ، آپ کی سیکریفائسز، آپ کا انٹرسٹ اور آپ سب کے لیے آج بیسٹ ہے. And please convey it to your coming generation. Make them realize that don't live an ordinary life. Don't live a life of mediocres. Prove your worth, prove your existence. Make the whole globe realize once you say La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allah, the divinity, comes to the rescue. And once you come and portray your true potential, your norms, your values, and anything related to your motherland, then your motherland is valued. پاکستان اس طرح تو نہیں تھا جس کی آج تصویر ہو رہی ہے. پاکستان 60 میں جرمنی کو قرضہ دے رہا ہے، ساؤتھ کوریا کو اکنامک ماڈل دے رہا ہے، PIA ایمریٹس ایئر لائنز کھڑی کر رہی ہے. اور تو چھوڑے ننگے پاؤں آپ کے ہاکی پلیئرز اولمپک جیت رہے ہیں، اسکواش کا انفراسٹرکچر نہیں ہے، دنیا کو حیران کیے ہوئے ہیں. آج بھی میرے ہاکی پلیئرز کو تنخواہیں نہیں مل رہی، آج بھی میرے ویمن کرکٹ ٹیم کو تنخواہیں نہیں مل رہی. آج بھی پاکستان کے وہ لوگ جو کہ پاکستان کی بنیادوں کے لیے اپنا سب کچھ دے چکے، اردو اسپیکنگ آف کراچی اور لاہور، علی گڑھ سے پڑے ہوئے تھے، انہوں نے پوری دنیا میں اپنی کمٹمنٹ، اپنے انٹلیکٹ سے دنیا میں وہ خاص کر جو بیوروکریٹس تھے، they made Pakistan and they took Pakistan to a level where the whole world started valuing Pakistan. So میں آج آپ کو صرف ایک بتانا چاہوں گا، یہ اس کے علاوہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ، کیونکہ ہم ان بدبختوں نے ہمیں اتنا بدنام کر دیا ہے، تھوڑی سی اچیومنٹ بھی سنیں پاکستان کی. unprecedented hosting of refugees in human history. 500 سال کی تاریخ اٹھا لیں، 44 ایئر سے زیادہ ہو گئے ہیں، افغانیوں کو گلے لگایا ہے. وہ جو کچھ بھی کہیں، افغان میرا بھائی ہے، میری عزت ہے، میرے اللہ کے محبوب کی سنت ہے، میں ان کی مدد کروں گا. افریقہ میں یہ نہیں دیکھا کہ کون ہے پیس کیپنگ فورس بھیجی. عراق 1 کروڑ پاکستانی جو دنیا کو حیران کیے ہوئے ہیں. پوری دنیا میں یونیورسٹیز میں پریکٹیکلی پاکستانیز stand third, Indians stand first, whereas theoretically Pakistani students stand first. You have the potential, you have the talent. If ایک عام کوہاٹ کا بچہ، ایک کوئٹہ کا بچہ، ایک بکر نیا حیدرآباد سانگڑ کا بچہ، ایک بدین کا بچہ بغیر سکلز کے، بغیر تعلیم کے یورپ اور امریکہ اور مڈل ایسٹ میں آتا ہے، اس کے پاس تعلیم نہیں ہے، اس کے پاس سکلز نہیں ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، 10 سال بعد اس ملک میں وہ خان ملک ہوتا ہے. پاکستان میں اس کی بہنوں کی شادی ہوتی ہے، اس کا پکا مکان ہوتا ہے. وہ کون سی چیز ہے جو اس کو منفرد بناتی ہے؟ یہاں پہ رول آف لا ہے، یہاں پہ سپریمیسی آف لا ہے، یہاں پہ ایکول اپرچونٹی ہے، یہاں پہ آپ کو ریوارڈ کیا جاتا ہے، وہاں پہ آپ کے پاس جو ہے وہ لیا جاتا ہے. So you have the potential, our nation has the potential. My leader has constantly, since last 28 years, has been realizing my nation, every mother, father, the youth, the coming generations. کیا کہتے رہے؟ Never give up, never give up, never give up. Believe in yourself, believe in your value of system, and above all, become a proud Pakistani. کیا کہا تھا سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. ہم نے تو کچھ اور بننا تھا. تو آج میسج یہ ہے کہ جس طرح نیلسن منڈیلا 27 سال جیل میں رہا، پہلے سال جیل میں he was about to surrender، کسی نے ایک مسلمان ملا جیل میں کتاب دی آل بیت پہ پڑھی، زندگی کا محور بدلا. اور پھر کیا ہوا تاریخ آپ کے سامنے. جب وہ ساؤتھ افریقہ کا پریزیڈنٹ بنا، قاسم سنی بھائی اس کو ایک جگہ ڈنر پہ بلایا گیا. وہ ڈنر پہ جب گیا تو سائڈ پہ ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا. اس نے اپنے اسٹاف سے کہا کہ اس کو یہاں پہ بلائیں. وہ جب پتہ چلا کہ پریزیڈنٹ مجھے بلا رہا ہے، وہ بالکل
شیورنگ اور اس کو بالکل ہسٹریکل اپروچ اس کی ہونی شروع ہوئی. جب اس کو یہاں پہ بٹھایا ساتھ میں تو کسی نے پوچھا کہ کیوں اس طرح یہ حرکت کر رہے ہیں, آپ تو اس کو ویلیو کریں. کہتے جب میں جیل میں تھا یہ جوتے اتار کے میرے سر پہ مارتا تھا, آج میں اس کو اپنے ساتھ بٹھا رہا ہوں. سو سننے والوں سن لو, عمران خان پہ جتنا ظلم کرنا ہے کر لو, جو تم نے کرنا ہے. When you suppress them, the more their resistance far increases. آزما لو اپنا زور. عمران خان emerged when as a victorious, and Imran Khan is the future of Pakistan. Nothing on earth can challenge his determination. پنجاب کی ماؤں کو سلام, سندھ کی ماؤں کو سلام, بلوچستان کی ماؤں کو سلام, خیبر پختونخوا کی ماؤں کو سلام, گلگت بلتستان آزاد کشمیر کی ماؤں کو سلام, اسلام آباد ٹیریٹری کی ماؤں کو سلام. مائیں نیپولین باناپارٹ نے کہا مجھے اچھی مائیں دو, میں تمہیں اچھی پاؤں دوں گا. قوموں کی ماؤں نے کیا عہد کیا ہے, لے جاؤ جیل میں, آرمی ٹرائل کرا لو, مار دو, رگڑ دو. علی محمد خان کی ماں کہتی تھی بیٹا میں خون اپنا دودھ نہیں بخشوں گی, تم نے عمران خان کو چھوڑا. ان کو کیا پتا تمہارا مقابلہ کس سے. ایک قاسم سونی, اس کی ماں ایک ماں تھی, ریحانہ ڈار, وہ ارسٹ ہوئی. عمر ڈار کی بیوی نکلی, میری بہن, وہ ارسٹ ہوئی. لائبہ میری بیٹی نکلی. آپ حوصلے نہیں توڑ سکتے, آپ ہار گئے ہو, ایکسپوز ہو گئے ہو. You have lost your worth. بغض کی میں ڈوبے ہو. So let's hear the bell is ringing now and making you realize to put your house in order. 96% فوجیوں نے خان کو ووٹ دیا. سنیں جب میں انٹیریئر منسٹر تھا اور پھر جب میرے پاس اسٹیٹ اینڈ فرنٹیئر ریجن اور کشمیر, تو آئی بال ٹو آئی بال میں فوجیوں کے ساتھ عید مناتا تھا. ہم جب گئے خان صاحب, ہم جی ایس ٹی پہلی دفعہ گئے, اس وقت آرمی چیف نے خان صاحب سے کہا کہ خان صاحب this chair belongs to you. You are going to be the first ever prime minister in the history of Pakistan who is going to occupy this chair. 9 سال کاؤنٹر نیریٹو آف ایکسٹریمزم دنیا کی یونیورسٹیز میں پاکستانیت پہ لیکچر دیے. والد صاحب تحریک پاکستان میں گولڈ میڈل ملا ہوا. آج غدار بیوی, میری وائف, میری بیٹی, میرے بھائی, ہر ایک جبر کیا. اور میرے بچے مجھے میسج بھیجتے تھے, میری وائف کہتی تھی کہ خان کو چھوڑ دیا تو گھر نہیں آنا واپس. سو آج آپ کو ویسے بھی اس معاملے میں میرے خیال میں میرا کوئی کمپیٹیٹر نہیں ہے, میں کچھ زیادہ ہی تابعدار ہوں اس معاملے میں. اور میں تھوڑا سا اس کو, خان صاحب جب یو این میں تقریر کی تو ہم سارے ایئرپورٹ پہ آئے اور خان صاحب انگڑائیاں لیتے, نیند ان کی پوری نہیں تھی. روسٹر کے پاس آئے اور خان صاحب نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا جناب دو یا کنستائی, میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور بشرا دیدی کا. تو ہم سمجھ گئے کہ ہم نے ان کو ہی فالو کرنا ہے اس دن سے. اب دیکھیے ہماری بھابھی, جتنے نام ڈاکٹر یاسمین راشد, علی حمزہ, خدیجہ شاہ طیبہ راجہ, سلم جاوید, عمر چیمہ, یہ جو حسان نیازی, یہ جو آج جیلوں میں پڑے, اور ان کے حوالے سے, اور پھر میرا بھائی مناد سعید اور باقی وہ جتنے بھی پارلیمنٹ سے اٹھا لیے گئے اور آج انڈر کسٹڈی ہے, وہ کون سی ایسی چیز ہے جو ان کو گرنے اور جھکنے نہیں دیتی. آج سن لے, جس طرح آپ نے توکل کیا تھا جب آپ امریکہ آ رہے تھے, آپ نے یہ نہیں سوچا تھا کہ ہم کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے. یہاں پہ میرا بھائی بیٹھا ہوا ہے, وہ جب این سی اے سے پڑھا اور پھر دی انٹائر فیملی وانٹیڈ ہم, میرے والد صاحب کے بھی وہ بیٹے تھے, ان کو بڑا کنوینس کیا کہ بیٹا پاکستان میں رہو. آپ لوگوں نے یہاں پہ تاریخ رقم کی ہے, 2 کام کیے ہیں, ایک توکل کی ہے اور اپنی پوٹینشل کو پروف کیا ہے. تو مٹی تو ہماری پاکستان کی ہے نا. تو انشاءاللہ 2 چیزیں,
please pass it on to all the stakeholders here. اس پولیٹیکل سسٹم کا حصہ بنے, اس میں ہیومن رائٹس پہ آواز اٹھائیں. ایک بندہ تھا ایکڈیمیا میں, نوم چومسکی, میں کافی عرصے سے ڈھونڈ رہا ہوں کہ میری ان سے ملاقات ہو. وہی واز دا وائس فار دا تھرڈ ورلڈ. ایکڈیمیا میں کسی چیز کو آپ ایکسپلور کریں, مقبوضہ کشمیر کو انڈین نیریٹو آتا ہے, غزہ پہ انڈین اسرائیلی نیریٹو آتا ہے. Our narrative is not to be seen anywhere. ایکڈیمیا کو انگیج کریں. They are the movers and shakers of this globe. جس طرح آج امریکہ کی یوتھ غزہ کے بچوں کے لیے یونیورسٹیز میں پیوٹل رول پلے کر رہے ہیں, اپنے بچوں کو کہیں کہ یونیورسٹیز میں پرو ایکٹیو رول پلے کریں, ہیومن رائٹس کے حوالے سے ان کی آواز بنے. ٹرائی ٹو بیکم دا وائس آف دی انہرڈ. لاسٹ ویلاگرز بنے, دنیا کو بتائیں کہ میں پاکستان کی بیٹی تھی, میں یہاں آئی, میرے پاس کچھ نہیں تھا, میں نے یہ کیا, کیونکہ وہاں پہ ہمیں ڈرایا جا رہا ہے, ہمیں کہا جا رہا ہے تمہارا مستقبل یہ اسی طرح ہے, کچھ نہیں بدلے گا, nothing will change. تم نے آرڈنری لائف جینی ہے, تمہارا مستقبل ہم سے ہے, ہم سے ہمارے علاوہ کوئی تمہاری ریسکیو کے لیے نہیں آئے گا. آپ پاکستانی قوم کے مینٹورز بنے. Make them realize that you have the capabilities. You can rise and shine. You can do wonders. Prove your worth. کیا پاکستان کے بیٹے نے اولمپکس میں دنیا کو حیران نہیں کیا؟ سپورٹس بورڈ ختم, سب کچھ ختم. اس جوان نے چیچا بکری کے اس پاکستانی نے دنیا کو حیران کیا. سمجھ آج آپ کے لیے میسج ہے. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس طرف جائیں, اس طرف جائیں. ڈاکٹر صاحب, جب آپ کا دشمن اس کی آنکھوں سے حیا چلی جائے اور ظلم اور انسانیت کی تذلیل اس کی پرائورٹی بن جائے, تو اللہ کہتا ہے اور اللہ کے محبوب کہتے ہیں کہ دلیل منطق کیا ضرورت تھی امام الانبیاء کو کہ وہ شروع میں اللہ اور اللہ کے احکامات کو خاموشی سے چھپ چھپ کے بناتے تھے. کیا وجہ تھی کہ مکہ چھوڑا اور مدینہ ہجرت کی؟ کیا وجہ تھی صلح حدیبیہ کی, غزوہ خندق, 23 سال کی نبوت کی زندگی؟ آج جو میرا لیڈر کہتا ہے کہ سیرت نبوی پہ کام کرو, یونیورسٹی بناؤ, 9th میں کس نے کیا؟ بینیفیشری کون ہے؟ خان صاحب آئے, بلو ایریا میں میں اور قاسم سوری صاحب تھے. میسج آیا کہ خان صاحب 50 سے 100 بندے مارنے لگے ہیں, ملب آپ پہ ڈالیں گے. خان اقتدار کا بھوکا نہیں ہے. خان جب فلسفہ حسین کی بات کرتا ہے وہ ساتھ کی اور اقتدار کی بات نہیں کرتا. خان نے کہا کہ نہیں, معصوم اتنے بندوں کو مارا جائے گا, ہمارے اوپر ڈالا جائے گا. 9th میں کوئی ہوا. اب وہ ان کی پاس شکست خوردہ لوگوں کے پاس ایک چیز ہے کہ قوم کے بچے نکلیں, یہ ان کو مارے اور پی ٹی آئی پر یہ پرسکرائبڈ آرگنائزیشن کا بین لگا دیں. مودی دا بچر آف گجرات جب پرائم منسٹر نہیں بنا تھا تو ہندوستان سے امریکہ نہیں آ سکتا تھا. We need to be logical. آپ عمران خان میرے منہ میں خاک, عمران خان کی یہ آواز نہیں اٹھا سکیں گے. خان کیا کہتے کہ شہریار پوری قوم کو بتاؤ میں ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوں, لیکن جاؤ قوم کو بتاؤ یہ نالائق, یہ نااہل, یہ ایمان فروش, یہ پرسیزنل کمیونٹیز, یہ پی ٹی آئی کو فوج سے لڑانا چاہتی ہے, ان کو بتاؤ کہ میری زندگی سے زیادہ اہمیت افواج پاکستان کی ہے. یہ شکستہ خود ہیں, خود لڑ نہیں سکتی. تو ہمارا مقابلہ مائنڈ سیٹ سے ہے, ہمارا مقابلہ مائنڈ سیٹ سے ہے. اور وہ مائنڈ سیٹ جو کہتا ہے کہ نہیں میں فیصلے کروں گا, ہم کہتے ہیں کہ نہیں, اگر انبیاء کرام قانون سے بالاتر نہیں, اگر آل بیت قانون سے بالاتر نہیں, اگر صحابہ کرام قانون سے بالاتر نہیں, تو جرنیل تم تو تمہارے سارے جرنیل بھی قانون سے بالاتر نہیں. یہ آئین پاکستان. اور فرنٹ لائنز پہ دشمن کام کر رہا ہے,
طرف دیکھ رہے ہیں, غزہ کے لوگ پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں. اینٹی پاکستان فورسز تو چاہتی نہیں کہ عوام اور فوج لڑے اور ان سے میزائل بھی لے لیں, فوج بھی لے لیں, نہ وہ ایٹم بم بھی لے لیں. خان ذات کی بات نہیں کرتا, ہم بات کر رہے ہیں ایمان کی اس پختہ یقین پہ. وہ ایمان کیا تھا؟ وہ ایمان یہ تھا کہ بن کے رہے گا پاکستان اور لے کے رہیں گے پاکستان. بنانا کہ نہیں بنا؟ لوگوں نے کہا 92 ورلڈ کپ نہیں جیت سکتے, کینسر ہاسپٹل نہیں بن سکتا, نمل یونیورسٹی نہیں بن سکتی, اس کے ہاتھ میں لکیر نہیں, وزیر اعظم نہیں بن سکتا. بنا کہ نہیں بنا؟ مجھے لگ رہا ہے صرف میں ہی, اگر آپ سارے خاموش رہے تو میں ابھی تھوڑا سا اللہ جو خاموش رہا کہ اللہ بھی گھر جا کے جانے سے پہلے ذرا اپنی پھر بنا. لیکن جب آپ کی ادھر ادھر قوم کو نکالنے کے چکر میں ادھر 20% کہہ رہے بنا, 60% سوچوں میں ہے کہ گھر میں کھانا رہ گیا ہوگا یا نہیں رہ گیا ہوگا یا پتہ نہیں کل کیا ہوگا. بنا کہ نہیں بنا؟ تھوڑی سی کوشش کی. لیکن ابھی آپ یو آبزرو وہ ٹولہ PDM کا ٹولہ, ان کے فیسیلیٹیٹر, ان کے سپورٹرز سارے سن رہے ہیں. تو ان کے لیے میسج ہے, لیٹس سی whether you have the ability to make them realize that no compromise on rule of law, no compromise on the constitution of Pakistan, no compromise on Pakistan. بنا کہ نہیں بنا؟ You have it in you. آپ نے جگہ دیا. نہیں, میں نے نہیں جگہ, پہلے جاگے ہوئے تبھی تو چل گیا ہے. So in the end, دیکھیں مایوسی کفر اور گناہ ہے. جب میرے گھر سے 3 جنازے نکلے, I had only one option, کہ واپس جاؤں. میری وائف نے کہا نہیں, ہماری بیٹیاں ہیں, اگلوں کی بیٹیوں کے ساتھ کیا ہوگا. اب ہمارے پاس ایک آپشن ہے, روز محشر کے دن اعجاز محمد علی جناح نے اگر ہم سے پوچھا کہ تم نے کیا کیا, وہ قبائل جن کے گلے کٹے اور چھاتیوں پہ سر رکھ کے میرے رشتہ داروں کے, اور لکھا گیا کہ 72 گھنٹے ان کے جسموں کو کوئی ہاتھ نہ لگائے اور کیڑے اور کتے اور چوہے ان کا گوشت کھاتے رہے. وہ لوگ جیلوں میں پڑے جب کمپرومائز نہیں کر رہے, سرنڈر نہیں کر رہے, وعدہ معاف کے وہاں نہیں بن رہے. وہ قوم کی مائیں جن کے 2 بچے جیلوں میں, تیسرا بچہ ڈرا ہوا ہے, جس کی ماں بہن کو گھسیٹا گیا ہے, جن کو مارا گیا ہے, جن کو ٹارچر کیا گیا ہے, آج آپ یہاں سے کیا میسج دیں گے؟ The message to all of them is, we have already won, alhamdulillah. We have already won, alhamdulillah. We are neither protectable and we will never compromise when it comes to Pakistan and Imran Khan. Inshallah. So, آپ ذرا چپ رہے ہیں, آپ بھی چپ رہے ہیں, ایسے ایسے لوگ جانے شروع ہو گئے ہیں. یہ ادھر سے لے کر یہاں تک آپ جاگے ہیں؟ نہیں, آپ اگر جاگے نہیں ہوئے تو پھر یہ لیکن چہرے میں دیکھا, اور ایسے چہرے بنے ہوئے ہیں جیسے آخری اوور میں 30 چاہیے اور میچ ہندوستان کے خلاف ہے اور آخری میں آپ جاگے ہوئے. اللہ دیر کی تھوڑا زور کا سماؤ. اب جو آپ میں سے جاگا اور نہیں ہے, یا اللہ پوری رات کو سو نہ سکے. آپ جاگے ہوئے, آپ جاگے ہوئے, آپ جاگے ہوئے. پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ پھر سو گئے. ایک منٹ جی, اب آپ نے اللہ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور رشے مولا پہ اللہ فیصلے بدلتا ہے جب آپ دل سے مانگتے ہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ میرا تیرا رشتہ کیا؟ عادت ہے ہم کام بڑی تیزی سے شروع کرتے ہیں, بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں. دنیا
آگے نکل گئی ہیں. ہم سے یہ نہیں کہا جا رہا اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے. ابھی قوموں کو ویلیو کرنا ہے. پلیز ریز یور وائسز. بلوچستان 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 سندھ 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 پنجاب 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 خیبر پختونخوا خیبر پختونخوا خیبر پختونخوا گلگت بلتستان گلگت بلتستان گلگت بلتستان آزاد جموں کشمیر آزاد جموں کشمیر آزاد جموں کشمیر اسلام آباد ٹیریٹری اسلام آباد ٹیریٹری اسلام آباد ٹیریٹری امریکن پاکستانیز امریکن پاکستانیز امریکن پاکستانیز. ابھی آپ کی پریپریشن ہو گئی. اب فائنل میچ آ گیا ہے. عمران خان عمران خان عمران خان کھڑے ہو جائیں میرے ساتھ. سب اس بات آپ نے دیا ارینجمنٹ کریں پلیز. باغی ناگردار جاتی 804 عمران خان زندہ باد عمران خان عمران خان